السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی 5 وہ آیت کریمہ پڑھیں گے جو زندگی بدل دینے والی ہیں۔ یوں تو قرآن پاک لا ریب کتاب ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک صحیفہ انقلاب ہے جس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن آج ہم صرف قرآن پاک کی 5 وہ آیت کریمہ پڑھیں گے جو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ تو اس میں تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اسے حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، قرض داری آ جائے، کیسے ہی حالات بگڑ جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے تو ہم اس کے اہل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آزمائش ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس آزمائش کو دور فرمائے گا۔ قرآن پاک میں جو صبر کی تسلی کی جو بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے صبر ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا اور طویل عرصہ آپ اس میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے، اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ تو ایک دن اللہ کی کریم کی بارگاہ میں بڑے ناز سے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے کیسے اپنے بندے کا ایوب کا حساب لیا، امتحان لیا، اور میں نے کیسے صبر کیا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایوب، وہ صبر تم کہاں سے لائے تھے؟ تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ، وہ صبر بھی تو نہیں عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت اور پریشانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرمائے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اسے مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس مصیبت پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ علم نشرہ کی، اور یہ بڑی معروف ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آسانی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مصیبت میں رہے تو وہ اس نے ہمیشہ ہی مصیبت میں رہنا ہے۔ یہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور نشیب و فراز آتے ہیں، یہ زندگی کا حسن ہے، اور اگر ایسی پریشانی آ جائے تو پھر اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو میں زمین پر اس پریشانی کی وجہ سے، اس بھوک کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے میں گر جاتا تھا اور میں کہتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ آزمائش کا وقت گزر گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث الاعظم بنا دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرتا رہے، حرام مال سے ڈرے، حرام کمانے سے ڈرے، حرام کاری سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْرُجْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے اللہ اسے عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں آیت کریمہ وہ یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے، اور فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں اس کا ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔